یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں حاضر ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہیں کروں گا، توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھوں گا۔ نیکی کی دعوت عام کروں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث خیر الناس من ينفع الناس اور الدین نصیحہ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور پہلی حدیث کا ترجمہ ہے یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اور حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو۔ ان احادیث مبارکہ کی پیروی کروں گا۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ آج کا یہ سلسلہ آگ سے متعلق ہے، آگ لگنے وغیرہ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بہت سارے آگ سے متعلق، آگ لگنے سے متعلق معلومات وغیرہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کوشش ہے کہ آج کا یہ سلسلہ ہمارے جامعات، مدارس وغیرہ کے ذمہ داران وغیرہ بھی توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ ممکن ہے کہ میل مالکان، فیکٹری آنرز وغیرہ بھی اس سلسلے کو دیکھیں، اور اس کی کچھ کوششیں بھی کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ گھروں میں جو آگ لگتی ہیں اس کے متعلق بھی آج کچھ مدنی پھول دیے جائیں گے، لہذا بڑی توجہ کے ساتھ یہ سلسلہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ تعالی خطا اور لغزش سے بچا کر یہ سلسلہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف سے بلا وجہ ہٹتا ہوا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے سلسلے میں کیا دکھایا جائے گا، آئیے پہلے ہم اس کی کچھ جھلک دیکھتے ہیں، اس کے بعد بڑھتے ہیں آگے۔ اور اس سے پہلے کہ میں یہ دکھاؤں آپ کو کہ کیا دکھایا جائے گا، آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یعنی جب سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑو۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرات المناجی جو مشکات شریف کی شرح ہے، اس کے صفحہ نمبر 97 اور جلد نمبر 6 پر ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جلتا ہوا چراغ گل کر دو، بجھا دو۔ چولہے میں آگ ہو تو بجھا دو، کبھی آگ جلتی چھوڑ کر نہ سو نہ کہیں جاؤ۔ اس میں صدہ حکمتیں ہیں۔ آگ خطرناک چیز ہے،
ذرا سی بے احتیاطی میں گھر اور سامان جلا ڈالتی ہے، بے خبر سوتے ہوئے جل جاتے ہیں، خدا کی پناہ۔ لکھتے یہاں آگ سے مراد وہی آگ ہے جس سے آگ لگ جانے کا اندیشہ ہو، بجلی کی آگ میں یہ اندیشہ نہیں۔ مگر آج کے سلسلے میں ہم بجلی کے ذریعے جو شارٹ سرکٹ وغیرہ کے ساتھ جو آگ کے لگتا ہے اس کے متعلق بھی کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث میرے سامنے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک چوہیا بتی کھینچتی ہوئی آئی، اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے ڈال دیا، بتی چراغ شاید کہیں گے اس کو۔ اس چٹائی پر جس پر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرماتے اس سے درہم برابر حصہ اس نے جلا دیا۔ تب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان ان جیسی چیزوں کی اس کام پر رہبری کرتا ہے پھر تمہیں جلا دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کی بھی شرح کا کچھ حصہ عرض کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اس مصلے پر یا یہ جو چٹائی تھی اس پر جلوہ گر تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا اور اس میں آگ لگتے ہی بجھا دی گئی ہوگی، صرف اتنی ہی جگہ جل پائی ہوگی ورنہ سارا مصلی جل جاتا۔ پھر مزید فرماتے یعنی ابھی تو ہم جاگ رہے تھے، یعنی اس کی شرح میں فرمایا کہ ابھی تو ہم جاگ رہے تھے، آگ بجھا لی۔ اگر سوتے ہوئے ہوتے تو مصلی بلکہ سارا گھر جل جاتا، اس لیے سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو۔ تو آگ کے متعلق جو ہماری حدیث پاک میں رہنمائی کی گئی ہے، آگ کے متعلق جو ہمیں مدنی پھول دیا گیا اور اس سے بچنے کے حوالے سے جو کچھ سمجھانے کی ہمیں کوشش کی گئی، وہ دو روایتیں اور اس کے متعلق جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو شرح بیان کی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی۔ ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ آج کا ہمارا یہ سلسلہ ملک و بیرون ملک میں بڑھتی ہوئی آگ لگنے کے واقعات کو سامنے رکھ کر یہ سلسلہ ہم لائیں اور بہت سارے واقعات بڑھ گئے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ جو آگ لگنے کے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں کیوں ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو کچھ آگ ہی آگ کے مناظر دکھاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا، یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا، یا رسول خدا کیا بنے گا میرا، یا رسول خدا زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا، زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا، آنا کامیاں ہائے بربادیاں، آنا کامیاں ہائے بربادیاں،
دیا ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، نام مجھے دھار میں ڈوبا سرکار میں، نام مجھے دھار میں ڈوبا سرکار میں۔ یہ آخری جو واقعہ آپ نے دیکھا نا، یہ باب المدینہ کا غالباً یہ واقعہ ہے، اور آگ لگ گئی تھی کمرشل بلڈنگ میں، اور یہ جان بچانے کے لیے کھڑکی کی طرف شاید یہ لٹکتے رہے، لیکن ان بیچارے کے بچنے کی کوئی بظاہر صورت نہ بن سکی ہوگی۔ آخر کار یہ دیکھا آپ نے گرے اور بیچارے شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو غریق رحمت فرمائیں گے، لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ اور میں شروع میں عرض کر دوں کہ ان آگ لگنے کے واقعات میں جتنے بھی عاشقان رسول شہید ہوئے، ہلاک ہوئے، انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، حالانکہ چند ایک رپورٹس وغیرہ کو دیکھیں، چند سالوں میں جو رپورٹس تیار ہوئی ہیں، اگر اس کے متعلق اگر میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کروں تو ایک انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ کے مطابق صرف گھروں میں لگنے والے سالانہ آگ کی تعداد کم و بیش 2000 کے آس پاس ہے، یعنی 2000 کے آس پاس کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس میں عمارتوں میں جو آگیں لگتی ہیں، کمرشل بلڈنگز وغیرہ میں، وہ ایک الگ واقعات ہیں، اور سینکڑوں ہلاکتیں جو گھروں کی کیفیت ہے۔ گھروں کی ہلاکتوں میں بھی 400 یا اس سے کم و بیش زیادہ کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور بہت بڑی تعداد تو جو فیکٹریز اور بلڈنگ اور عمارتوں میں جو آگ لگتی ہیں ان کی تعداد ہوتی ہے۔ اور ایک اطلاع کے مطابق کم و بیش سالانہ 70 ارب روپے کا مالی نقصان رپورٹس میں بیان کیا جاتا ہے۔ حالیہ چند برسوں میں ایکسپریس نیوز کی رپورٹس کے مطابق حالیہ چند برسوں میں بلند بالا عمارتوں، کارخانوں اور فیکٹریوں میں آگ لگنے یا ان کے گرنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اب تک کئی رنگ ساز اداروں، جھوپڑیوں، کیمیکلز کے گوداموں، حتیٰ کہ تجارتی بینکوں میں آتش زدگی کے واقعات ہو چکے ہیں۔ مزید یہ کہ رہائشی علاقوں میں آتش گیر مادے سے لبریز کنٹینرز میں آگ لگنے کے واقعات کی اطلاعات ہیں، اور بظاہر ان کی روک تھام کے لیے کوئی صورتیں نہیں ہے۔ بڑا ایک یوں سمجھے کہ آج کا موضوع ایک طرح سے صدماتی اداسی کے حوالے سے، لیکن معلومات فراہم کرنی بہت ضروری ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور ہم آپ تک مدنی چینل کے ذریعے یہ کچھ خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ مواد پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے اسلامی بھائی آگ سے بچ سکیں۔ ہمارے پاس برن وارڈ کے جہاں جلے ہوئے مریض آتے ہیں، ان کے ڈاکٹر صاحب کی بڑی ایک انفارمیٹیو معلوماتی گفتگو بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ معلوماتی ڈاکٹر صاحب کا بیان اور پھر جو فائر بریگیڈ سے متعلق جو افسران ہیں ان کی معلومات، ساتھ ہی ساتھ جو فائر بریگیڈ کے عملہ ہے اس کے متعلق جو انہوں نے جو تاثرات دیے ہیں، وہ کچھ عوامی کمنٹس ہیں، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، مجھے انہوں نے دکھائی کہ ایک فیکٹری میں ایک شخص نے، جو کہ شاید آگ سے متعلق وہ معلومات ان کو تھی، انہوں نے بڑا فیکٹری کا اپنا بتایا کہ ہم نے اسی طرح کا انداز رکھا ہے تاکہ ہم اپنی فیکٹری کو کسی آگ کے نقصان سے بچا سکیں۔ مگر ان تمام تر گفتگو سے پہلے آگ بجھانے کے آلات بیچنے والے جو لوگ ہیں،
ان سے ہم نے کچھ معلومات لی ہے کہ وہ آپ کو شاید میں ابھی پہلے ہی بتا دوں نا کہ کچھ سامان کے نام اور ان کی شکل و صورت اگر آپ کے سامنے آ جائے تاکہ جو باتیں آگے بیان کی جائیں گی تو آپ کے سامنے اس آگ بجھانے کے آلات کی شکل و صورت اگر آپ کے سامنے ہوگی تو شاید ہو سکتا ہے کہ بات کو سمجھنا اور موضوع کو سمجھنا قدرے آسان ہو جائے. تو ہمارے وہ جو دکاندار اسلامی بھائی نے جو بتائے تھے کہ یہ چیزیں ہیں جن کا ہونا چاہیے اور ان کے ذریعے آگ بجھائی جا سکتی ہے، جس میں وہ سلنڈر بھی ہے، کارپیٹ، وہ جو بلینکٹ وغیرہ جو چیزیں تھیں، آئیے وہ چند چیزیں پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو آپ کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں، یہ آگ بجھانے کی وہ تمام چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ ہمارے پاس فیکٹری میں، اس میں کچھ چیزیں گھروں میں ہر وقت موجود ہونی چاہیے، جن میں سے سب سے پہلے یہ سلنڈر ہے، آگ بجھانے کا آلہ جسے کہا جاتا ہے، فائر ایکسٹنگوشر، اس کا موجود ہونا سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے. اس میں 3-4 طرح کی اقسام آتی ہیں، جس میں سے یہ پاؤڈر والا جو ہے یہ تمام قسم کے آگ بجھانے کے ہر طرح کی آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کیس آف ایمرجنسی یہ بندے اگر آگ کی لپیٹ میں آ جائے تو ہم اس کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں اس کو، یا کوئی بھی چیز اگر آگ پکڑ لیتی ہے اس کو اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہر وقت الارم کا ہونا، کنٹرول باکس سوئچ کا ہونا، ایگزٹ کے راستوں کا ہونا، جس کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ہنگامی کراش 3 سے 4 ہنگامی کراش یا جتنی بھی جگہ آپ کی ہو اس کے حساب سے، چاہے وہ اپارٹمنٹ ہو، بنگلو ہو، پلازا ہو، فیکٹری ہو، ہر جگہ ہنگامی کراش کا ہونا بہت ضروری ہے. فرسٹ ایڈ ہے، فرسٹ ایڈ کی میڈیسن ہے، فائر سوٹ ہے، فل فیس ماسک، ان تمام چیزوں کا ہونا فیکٹریز میں، گھروں میں، ہر جگہ ہونا نہایت ہی اہم اور ضروری ہے. اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ جن کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہوتی ہے، ڈرلنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے، فائر فائٹنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے. کالجز میں ان سب چیزوں کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے. جس طریقے سے فیضان مدینہ نے ایک بہت اچھا قدم کیا ہے کہ انہوں نے ان سب چیزوں کا استعمال کیا ہے، اور اس طرح دیگر مدارس کو، مسجدوں میں ان تمام چیزوں کا ہونا نہایت ہی اہم اور ضروری ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسلامی بھائی نے یہ بتایا. اچھا، ایک اور ہمارے پاس ویڈیو رکھی ہے جس میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ سلنڈر ہے، اس کی یہ پین نکالتے ہیں اور پین نکال کر اس طرح پائپ کے ذریعے اس کو بجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ کنسرن تھے وہ اسلامی بھائی. اگر ہمارے مدی ضلع کے ناظرین کو وہ ویڈیوز بھی دکھا دی جائیں جس میں وہ آگ بجھانے کا دکھا رہے تھے کہ اس طرح پین نکالی جاتی ہے سلنڈر، کیونکہ سلنڈر عموماً گھر میں یہ لگا دیے جاتے ہیں لیکن سلنڈر کا استعمال ہر ایک کو آتا نہیں ہے. تو تھوڑی سی اس کو انہوں نے معلومات ہمیں فراہم کی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ سلنڈر پڑے ہوتے ہیں، حادثات کی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چلتا کس طرح ہے. تو اس کا استعمال بالکل ہی نہایت ہی آسان ہے. آپ یہ لاک پن ہوتی ہے، اس میں سمپل ایک آپ نے اس کو کھینچنا ہے تاکہ یہ حادثے سے پہلے کوئی دبا نہ دے. بس آپ نے سمپل پن کھینچی اور دبا دیا اور بس اس میں سے پاؤڈر نکلے گا اور آگ بجھانے کا کام کرے گا. وہ خدا نخواستہ کہیں آگ لگ گئی تو آپ اس میں فائر بلینکٹ ڈال سکتے ہیں. فیکٹریوں میں تو لازمی ہے، گھروں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اسموک الارم آتے ہیں جو دھواں پہنچتے ہی وہ بجتے ہیں اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر اسموکنگ ہو رہی ہے. تو اس سے بھی بڑے حادثے سے پہلے آپ کو سب انڈیکیشنیں دی جاتی ہے. اس انڈیکیشن پر اگر آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے وہاں پر دیکھ لیا تو آپ بڑے حادثے سے بچ سکتے ہو. کیونکہ آگ لگنے کے بعد تو نہیں بجھتی، اسے اسی وقت قابو کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے یہ ساری چیزیں موجود ہے. لیکن اس کا استعمال ضروری ہے اور اسے استعمال میں لانے کی ضرورت ہے. ہمیں معمولی سی غلطی سے بڑی بڑی جانی نقصان ہو جاتے ہیں، جس کے لیے ہمیں آگے چل کے ہر چیز پر دھیان دینا ہے. عام مٹی ہوتی ہے، یہ آگ بجھانے کے لیے لوگ صرف رکھتے ہیں بالٹی میں، لیکن اس سے بجھتی نہیں ہے آگ. کیونکہ اگر آپ پاؤڈر رکھیں گے تو اس سے بہتر ٹائم پر آگ بجھ سکے گی. یہ کیمیکل ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے بیسیکلی آگ بجھانے کے لیے ہی ہوتا ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ اس میں مٹی نہ رکھیں بالٹی میں اور آپ اس میں کیمیکل ہی رکھیں. چھوٹی سی آگ ہوتی ہے، وہ پھیل کر بڑے ایک وہ حادثات کا سبب بنتی ہے. بر وقت اگر آگ پہ قابو نہ پایا گیا تو بڑھ جائے گی اور اس کے بعد اس پر کنٹرول ہونا بہت ہی مشکل ہوگا. ہمارے یہاں بہت بڑی لاپرواہی چل رہی ہے. اب جو ہے لوگوں میں آہستہ آہستہ شعور آتا جا رہا ہے اور یہ جو آپ کو جتنی بھی آگ بجھانے کے آلات ہیں سیفٹی کے حوالے سے ساری چیزیں ہر جگہ پر، ہر گھر پہ، ہر فیکٹری میں، ہر کمپنی میں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے ہمارے اسلامی بھائیوں سے آلات وغیرہ کے حوالے سنا. میرے ساتھ اس وقت سلسلے میں ہمارے ایک اسلامی بھائی بھی شامل ہیں. آئیے میں ان سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں.
جی غلام یاسین بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں میں. ماشاءاللہ مزاج شریف کیسے ہیں غلام یاسین بھائی آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو غلام یاسین بھائی آپ کو کتنا عرصہ ہوا آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں؟ حاجی صاحب فائر فائٹنگ کے شعبے سے تقریباً 25 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے وابستہ ہوئے الحمدللہ. 25 سال کا عرصہ ہو گیا آپ کو تقریباً. اچھا غلام یاسین بھائی یہ عموماً جو آگ لگتی ہیں گھروں میں یا دفتر میں یا فیکٹری میں، تو یہ بتائیے کہ کتنی دیر میں یہ آگ عموماً جس کو کہتے ہیں گھر پر یا اطراف پر قابو پانے میں وہ آگ کامیاب ہو جاتی ہے؟ حاجی صاحب ایک فائر جو ایک چھوٹی سی فائر ہوتی ہے اس کو بڑی آگ ہونے میں صرف 3 منٹ کا وقفہ درکار ہوتا ہے. اور فائر 3 منٹ؟ 3 منٹ جی صرف 3 منٹ کے اندر آگ اپنا کام دکھا دیتی ہے؟ جی حاجی صاحب، کیونکہ آگ مختصر سے وقفے کے اندر ہی ایک بڑی آگ بننے میں اس کو کوئی رکاوٹ درکار نہ ہو تو ایک بہت بڑی آگ بن جاتی ہے. اور 3 منٹ کا وقفہ ایسا ہوتا ہے کہ اس آگ کو اس 3 منٹ میں اگر ہم نے اپنے حواس کھوئے بغیر اور بغیر پریشان ہوئے اس کو ہم نے اس کے حدود میں لا کر اس کو روک دیا تو آگ وہی محدود ہو جاتی ہے. لیکن آگ لگنے کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ فوری طور پر اس آگ کو قابو پانے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ جس کی وجہ سے وہ آگ ایک چھوٹی آگ 3 منٹ کے وقفے کے اندر ایک بڑی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے 3 منٹ میں ایک کمرہ، پھر 3 منٹ کا وقفے کے بعد وہ ارد گرد کے دوسرے کمروں کو سامان جلانے کے فوراً جلا دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بڑی آگ میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے. تو 3 منٹ کے اندر اندر یہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہمارے عموماً اس طرح کے آگ پر قابو پانے کے حوالے سے کوئی تربیت کا سلسلہ تو نہیں ہوتا. جی ایسا یہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی کوتاہی ہے کہ آگ جیسا کہ ہماری بہت اچھی دوست ہے اور آگ ہمارے فائدے. جی آگ کو حدیث پاک میں دشمن کہا گیا ہے. آپ ان معنوں کر کہہ رہے ہو گے جیسے اس سے ہم اپنی بہت ساری ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں. جی جی صاحب جی بالکل. اور یہی آگ ہماری بہت بڑی دشمن بھی ہے. اگر آگ کو ہم اس کی حدود میں رکھیں گے تو وہ ہماری دوست ہے، اور لیکن اگر وہ ہمارے حدود سے اور اپنے اس سے باہر نکل جاتی ہے تو پھر یہ بہت بڑی دشمن ہے. اور اس آگ کی وجہ سے بہت بڑے بڑے حادثات رونما ہو چکے ہیں کہ جو میں خود بائی فیز اس کو فیس کر چکا ہوں. اس فائر پہ مختلف فائر پہ کام کر چکا ہوں اور ایسے بڑے بڑے حادثات اسی لاپرواہی کی بنا پر اتنے بڑے بڑے حادثات رونما ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. اور اس آگ سے بچنے کی جو تربیت ہے، جو اس کا عمل ہے، اس کو ہم حاصل کر کے ہم اپنی بھی جان، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی جان اور اپنے مال کو بچا سکتے ہیں. لیکن اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری بھی کہ ہم اس فائر فائٹنگ کے شعبے کے حوالے سے جو بیسک معلومات ہے اس کو ہم حاصل کریں اور اس کو معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جان، مال اور ارد گرد کی چیزوں کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے کافی جو ٹریننگ فائر فائٹنگ کے حوالے سے دینے کے کئی شعبہ جات ہیں. ہمارے شہری دفاع کی بھی تنظیمیں ہیں کہ جو باقاعدہ فائر فائٹنگ کے حوالے سے تربیت دیتے ہیں، لیکن عوام کو اس کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے معاملات رونما ہوتے ہیں. اگر یہ تمام ٹریننگ، تمام معلومات ہم اپنے بچوں کو اپنے اسکولوں میں، اپنے طلباء کو یونیورسٹیز میں طالب علم کو دیں کہ بیسک فائر فائٹنگ ہوتی کیا ہے. اگر بیسک فائر فائٹنگ کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہو جائے گی تو جس قدر آج شہر بھر میں بڑے بڑے فائر کے حوالے سے بہت بڑے حادثات ہو رہے ہیں، اس حادثے کو روکنے کا ایک سبب بن سکتا ہے. لیکن ہم اس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہے، لہذا اس جو چھوٹی سی آگ ہے کچھ عرصے کے بعد یہ آگ بڑھ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری بڑی بڑی ملیں، فیکٹریاں، کارخانے اور ہماری گاڑیاں اور یہاں تک کہ ہمارے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور ہم اپنے گھر کو بھی نہیں بچا سکتے. یہ اخباری رپورٹ کے مطابق یہ لکھتے ہیں کہ حادثات کا شکار ہونے والی فیکٹریوں میں حالات کار شفاف ہوتے، مزدوروں کو لاحق خطرات کا پیشگی انتظام ہوتا، ایمرجنسی دروازے موجود ہوتے، آگ بجھانے کا بندوبست ہوتا تو اس قدر ہلاکتوں کے واقعات رونما نہیں ہوتے. کیونکہ جیسے کہ
युगांडा में एक ऑयल टैंकर में आग लगी, 31 अफराद उसमें हलाक हुए। इसी तरह बाबुल मदीना कराची में भी एक आग लगी फैक्ट्री के अंदर, जिसमें गालिबन 300 के आसपास हलाकतें हुई, शहादतें हुई, और बड़ा मतलब वो एक अफसोसनाक वाकया था। इसके अलावा मरकजुल औलिया लाहौर में भी आग लगने के वाकयात, और आए दिन आग लगने की इत्तलात मिलती चली जा रही है। मेरे पास काफी मतलब यूं समझिए कि इसकी तफसीलात मेरे पेपर्स के अंदर यहां मौजूद हैं, लेकिन चूंकि इंटरव्यूज भी हैं और प्रैक्टिकली तौर पर बाज लोगों ने जो एहतियातें की हैं, हम एक फैक्ट्री में हमारे इस्लाम भाई गए, उस फैक्ट्री में जाकर उन्होंने मालूमात की कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या इंतजाम किया है कि फैक्ट्री को आग लगाने से बचाया जा सके। तो मुझे जो वीडियो दिखाई गई तो पता चला कि सिलेंडर, जो भी आपने लाल कलर का सिलेंडर देखा जिसके अंदर आग बुझाने का वो पाउडर होता है, मगर पता चला कि इसकी भी किस्में हैं, कहां किस तरह का सिलेंडर होना चाहिए इसकी भी मालूमात होनी चाहिए। आइए उस फैक्ट्री में इस्लाम भाई से उनकी जो मालूमात है वो हासिल करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जरा दिखाइए हमारे इस्लाम भाई की उस मालूमात की वीडियो। फैक्ट्री में हमारा ऑफिस एरिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये पाउडर वाला लगाया हुआ है। इस पाउडर का रीजन ये है कि केमिकल, इसमें वो केमिकल है जो कि शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक पे यूज होता है। यहाँ पे हमारा काफी सामान मौजूद है, कपड़े का, फैब्रिक्स वगैरह, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये सिलेंडर लगाया हुआ है। BCF वो केमिकल है जो जो कि कपड़े की आग को काबू करने के लिए लगाया जाता है। ये इकदाम हमने जैसे कि यहाँ अपने डिपार्टमेंट करे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने पैनल, जो इलेक्ट्रिक का मेन पैनल है, हमने एग्जिट और एंट्रेंस के मेन गेट पे लगाने की वजह यही थी कि खुदा ना खास्ता कभी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो किसी के लिए भी एक्सेस आसानी हो कि बर वक्त उसको बुझा सके, क्योंकि अल्लाह ना करे होता यह है अमूमन के सेंटर में होता है मेन वो पैनल, तो वहां तक पहुंचने के लिए रसाई उनको मुश्किल होती है, क्योंकि आग इतनी फैल चुकी होती है कि वहां तक पहुंचना नहीं आता, जो मेन रीजन है। तो इसीलिए हमने यहाँ मेन एंट्रेंस पे लगाया था कि कभी भी खुदा ना कर आग लगे तो फौरन इसको इसी के इस मेन पे ही काबू किया जाए। इसीलिए हमने बिल्कुल फौरन नीचे सिलेंडर भी लगाए रखे हुए हैं। अच्छा, ये तो एक फैक्ट्री के एक हमारे इस्लाम भाई बता रहे थे, और इन्होंने आपके सामने 2 सिलेंडर की अलग अलग क्वालिटी बता। हो सकता है कि इसके ज्यादा भी इंतजामात किए जा सकते हों। इन्होंने, आप देखिए कि वो जो इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड है इसके मुतालिक भी इन्होंने एक बड़ी अच्छी मालूमात दी कि ये किस जगह पर लगना चाहिए, और गैस वो आग बुझाने का जो सिलेंडर है वो उन्होंने भी इसको नीचे देखा। क्या कहते गुलाम यासीन भाई? सिलेंडर है, फायर एक्सटिंग्विशर, ये मुख्तलिफ अकसाम के हैं। ये इसमें CO2 ड्राई पाउडर होता है, अपने ड्राई पाउडर DCP ड्राई पाउडर होते हैं, CO2 होते हैं, AFFF होते हैं। तो ये मुख्तलिफ फायर पर काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक की आग के ऊपर ज्यादातर जो यूज होते हैं मल्टीपर्पज DCP जो ड्राई पाउडर है, ये हर किस्म की आग के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह CO2 भी हम जो यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आलात के ऊपर, कंप्यूटर, टीवी वगैरह इस तरह की जो चीजें हैं उस पर हम CO2 यूज करते हैं फायर पर। तो उसकी वजह से ये होता है कि उसके इस्तेमाल करने से आग बुझ जाती है, लेकिन उससे उसके नुकसान नहीं होते। और CO2 अपने DCP जो ड्राई पाउडर है इससे भी आग बुझ जाती है, लेकिन पूरे उस आलात को, उस मशीनरी को बिल्कुल पाउडर व्हाइट कर देता है कि जिसकी वजह से दोबारा वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। और एक तीसरा सिलेंडर जो AFFF वो फोम टाइप है, वो केमिकल, पेट्रोल और इस तरह की आग पर उसको इस्तेमाल किया जाता है कि केमिकल की, पेट्रोल की और मुख्तलिफ फ्यूल की आग पर अगर हम किसी पानी को यूज करेंगे तो वो उस पानी की वजह से आग मजीद बढ़ती है। जहां जहां वो ऑयल या जो डीजल या जो भी फ्यूल है वो फैलता जाएगा, पानी के साथ उस आग को बढ़ाते जाएगा और आग मजीद बढ़ती जाएगी और मजीद नुकसान करती जाएगी। तो लिहाजा इस केमिकल और इसके डीजल वगैरह की आग पर हम AFFF फोम टाइप यूज करते हैं कि जिसकी वजह से वो उस लिक्विड से हल्का होता है और उसके ऊपर अपनी एक लेयर बनाता चला जाता है। उस लेयर की वजह से वो आग की ऑक्सीजन और आग को बिल्कुल कट कर देता है। जैसे ही ऑक्सीजन कट होती है और वो आग वहीं पर फौरी तौर पर बुझा दी जाती है। मतलब वो कवर्ड करता है, कोटेड कर देता है, उसको यूं कहेंगे आप, है ना जी? उसको कोटेड कर देता है कि वो कोट हो जाता है और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड ना हो जी, उसको ऑक्सीजन से उसको रोका जाए ताकि ये मजीद फैलने से बचे। और पानी का जो H2O का जो फार्मूला होता है तो वैसे मतलब कि ऑक्सीजन होती है जी। तो
یہ ایک تو یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے گویا کہ یہ ایک بات واضح ہمارے سامنے آئی کہ جو آگ بجھانے کے یہ جو سلنڈر ہیں لال کلر کے جو آپ دیکھتے ہیں یہ بھی ایک طرح کے نہیں ہیں. مطلب کہ جب الیکٹرک شارٹ سرکٹ جو ہوتا ہے اس سے جو آگ لگنے کے اندیشے ہوتے ہیں اس کے لیے ایک الگ ہے. آپ کا یہ جو دیگر انداز سے جو آگ لگتی ہیں گارمنٹس فیکٹری ہوتی ہیں اس طرح کی جو میلز وغیرہ ہوتی ہیں یا گھر میں اس طرح کی جو آگ لگتی ہیں اس کے لیے الگ ہے. اور جو یہ آئل اور دیگر اس طرح کی جگہوں پر جو آگ لگ جاتی ہیں اس کا یہ ایک الگ ہے. باقاعدہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک شخص اب پیٹرول پمپ پر ہے اور پیٹرول پمپ پر وہ آئل ٹینکر یا پیٹرول کا ٹینکر یہ آیا ہوگا اور یہ اس پیٹرول کے ٹینکر کے اوپر وہ چڑھ کر شاید وہ پیٹرول چیک کر رہا ہوگا. اس میں اس کی موبائل کی گھنٹی بجی. جیسے ہی موبائل کی گھنٹی بجی وہ ویڈیوز مجھے کسی نے بھیجی تھی میں ابھی اس کو لا نہیں سکا ہوں اور جیسے اس نے موبائل کو آن کیا فوراً آگ لگ گئی. تو اس میں یہ میسج تھا کہ چونکہ یہ بھی ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے موبائل بھی ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے تو اس سے بھی آگ لگنے کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. لہذا ان جگہوں پر جو پیٹرول پمپ وغیرہ پر جو ہمارے اسلام بھائی ہوتے ہیں کوشش کریں کہ پیٹرول پمپ وغیرہ پر اپنے موبائل فون سے اوائڈ کریں. گاڑی کا سوئچ آف کریں. سگریٹ یا ماچس وغیرہ کا استعمال پیٹرول پمپ پر نہ کریں. کیا کہتے ہیں غلام یاسین بھائی؟ بالکل ایسا صاحب آپ نے ایک توجہ دلائی. ایک حادثہ ایسا ہو چکا ہے. ایک سی این جی پمپ کے اوپر ایک کار کھڑی تھی اور یہ باقاعدہ حادثہ دیکھا ہوا یہ اور اس گاڑی میں اے سی بھی چل رہا تھا اور اس کے گلاس جو تھے سائڈ گلاس بالکل انہوں نے پیک کیے ہوئے تھے اور اندر وہ سگریٹ پی رہے تھے. جبکہ یہ ہدایتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں پیٹرول پمپ سی این جی پمپ کے اوپر کہ جیسے ہی آپ فیول کے لیے آپ سی این جی پمپ پر آئیں اپنا سوئچ آف کر دیں اور سگریٹ وغیرہ ہے تو اس کو بند کر دیں بجھا دی جائیں اور اگر آپ موبائل یوز کر رہے تو موبائل کو بھی آف کر دیں یا سائلنٹ پہ کر دیں. وہ اٹینڈ نہ کریں کیونکہ موبائل سگریٹ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ فوراً اگر کال آئی اور آپ نے اٹینڈ کر لی تو اس میں ایک اسپارک ہوتا ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا اور وہ معمولی سے اسپارک ہی ایک بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح وہ گاڑی میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے تھے اور گاڑی میں اے سی آن تھا انہوں نے گاڑی آف بھی نہیں کی تھی اور گاڑی جو اے سی جو ہوتا ہے اے سی میں جو گیسز ہوتی ہیں وہ امونیا ہوتی ہے امونیا گیس وہ جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے. تو اس میں کہیں سے لیکیج تھی تو جیسے انہوں نے سگریٹ پی اور پی کے ہٹائی اور اس کی لیکیج کی وجہ سے گاڑی میں دھماکہ ہوا اور گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ جو صاحب تھے بڑی بری طرح جھلس گئے. آخرکار الحمدللہ وہ ان کی زندگی بچ گئی لیکن بہت اذیت میں تھے. بہت مشکل سے انہیں بچایا گیا گاڑی کی آگ بجھائی گئی. تو اس بے احتیاطی کی وجہ سے ہی ہمیں نقصان ہوتا ہے اور ہم اس کی احتیاط نہیں کرتے. اور گاڑی میں جب ہم جیسے فیول بھرواتے ہیں اور اس کے ساتھ اس میں گاڑی میں لیکیج بھی ہوتی ہے جہاں سی این جی کٹ لگی ہوتی ہے اس میں لیکیج کی وجہ سے گاڑی میں جیسے فیول بھرا جاتا ہے وہاں سے لیکیج اس کی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے کیونکہ میں اس فیلڈ میں تقریباً 25 سال سے ہوں تو ایسے کئی حادثات ہیں جس پر ہم نے جا کے اس کو اٹینڈ کیا اور آگ بجھائی اور معلومات کی بنا پر پتہ یہی چلا کہ اس گاڑی میں گیس کی جب ریفلنگ ہو رہی تھی تو گاڑی میں گیس لیک ہو رہی تھی اور اس وقت ان کے موبائل پر کال آئی اور انہوں نے اٹینڈ کیا اور وہ ایک دم سے اس کو دھماکہ ہو گیا. یہ کتنی مطلب معلومات کی بات ہے. اس پر مدنی چینل کے ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آپ کے لیے ایک تعداد کے لیے شاید بہت نئی انفارمیشن ہوگی کہ موبائل یوز کرنے سے بھی آپ کی جان کو ان معنیوں پر خطرہ ہے کہ ایسا لگا کہ موبائل اٹینڈ کرنا گویا کہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس یا ایک برقی آلہ ہے. یہ آگ پکڑ لیتا ہے یہ غلام یاسین بھائی. جی بالکل یہ اس کی اسپارک سے فوراً دھماکہ ہو جاتا ہے. گیس جو فیول یا پیٹرول ہے یہ اس کو معمولی سی ہی چنگاری چاہیے اور یہ فوراً ایک آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ کس طرح آگ لگتی ہیں اور اس میں کیا کیا احتیاطیں ہم نہیں کرتے, بے احتیاطیاں کیا ہیں. ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب کا بہت معلوماتی انٹرویو موجود ہے جس میں انہوں نے کافی ساری باتیں بتائی ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ بڑی توجہ کے ساتھ میرے مدنی چینل کے ناظرین ڈاکٹر صاحب کے ان تاثرات کو, انٹرویوز کو اور جو انہوں نے احتیاطیں بیان کی ہیں, بچوں کے حوالے سے بڑی کام کی باتیں بیان کی ہیں, کس طرح آگ لگتی ہے
کچن میں چولہے کے ساتھ جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ کیسے آگ سے جھلس جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ آگ اگر لگ جائے، اگر کوئی شخص جھلس جائے تو امیڈیٹلی اس کے ساتھ کیا فرسٹ ایڈ کرنی چاہیے، کیا فوراً اس کے لیے طبی سہولیات مہیا کرنی چاہیے، اور بھی کافی معلومات ہیں۔ آئیے میں آپ کو وہ ڈاکٹر صاحب کے تاثرات اور انٹرویوز بتاتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ بلکہ اگر آپ، میں عرض کروں گا میرے مدی چینل کے ناظرین سے یا جہاں جہاں اسلام میں جمع ہیں، اگر کوئی کاغذ قلم لے لینا اور جو یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اس کو نوٹ کرتے رہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں کو آپ نے نوٹ کر لیا اور ہم سب نے اس کو محفوظ کر لیا اور ان کی بتائی گئی احتیاطوں پر اگر عمل کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنی فیکٹری کو، اپنے بچوں کو، خود کو، اپنے گھر کو، اپنے گھر کے لوگوں کو آگ کے جلنے سے کسی حد تک بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئیے ڈاکٹر صاحب کے انٹرویوز دیکھتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر احمد ہے، میں یہاں برن سینٹر سول ہاسپٹل میں انچارج کے فرائض انجام دیتا ہوں۔ جلے ہوئے 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ فائر برن سے جلے ہوئے ہوتے ہیں، جو آگ سے جلنا جسے کہتے ہیں، یہ ہمارے تقریباً 60% کیسز ہوتے ہیں، اور جو بقیہ کیسز ہوتے ہیں وہ الیکٹریکل برن، بجلی سے جلے ہوئے، کیمیکل برن، جو مختلف کیمیکل ہوتے ہیں جو گھروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ایگریکلچر میں استعمال ہوتے ہیں، فصلوں میں استعمال ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے، ان سے جلے ہوئے ہوتے ہیں، اور آخر میں گرم پانی سے جلے ہوئے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر جلے ہوئے کیسز آگ سے آتے ہیں، اور آگ سے جو جلتے ہیں وہ غفلت، لاپرواہی اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے۔ زیادہ تر اس میں سے بھی خواتین ہوتی ہیں جو کچن میں جل رہی ہوتی ہیں۔ وہ کس لیے جلتی ہیں کہ دوپٹہ پہننے کا، کپڑوں کا اسٹائل عجیب سا ہوتا ہے، کپڑے اتنے ریشمی ہوتے ہیں وہ اندر چلی جاتی ہیں، آگ بھڑک گئی وہ اس کے قریب ہوتی ہیں، بعض مرتبہ دوپٹے سے پتیلی اتار رہی ہوتی ہیں، وہیں پہ شعلہ ان کے دوپٹے میں لگتا ہے، پھر وہ دوپٹہ بجھاتے بجھاتے پورے کپڑوں میں آگ لگا لیتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ لوگوں کی بعض مرتبہ موت کا باعث بھی بنتی ہیں۔ ایک اور وجہ جو سب سے بڑی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوکنگ رینج کے پیچھے ایک پائپ ہوتا ہے جو مین لائن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، وہ پائپ ربڑ کا ہوتا ہے، پیلے رنگ کا۔ اب وہ ربڑ کا پائپ کچھ دن کے بعد جا کے 1 سال 2 سال 4 سال کے بعد ہارڈ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، سخت ہونے کے بعد وہ چٹکتا ہے جیسے عام پائپ چٹکتے ہیں، اس میں سے گیس لیک ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو لوگ کبھی پرواہ بھی نہیں کرتے، 10-10 20-20 سال سے وہ پائپ لگا رہتا ہے، اس کو اگر چینج کر لیں ہر 3 سال بعد 4 سال بعد تو وہ اس خطرے کا باعث نہیں بنے گا، کیونکہ آگ اس میں سے گیس نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اچھا، کچن رات میں بند کر دیے جاتے ہیں، جب رات میں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، صبح جب اہل خانہ اٹھتی ہیں، خاتون خانہ، تو وہ جا کے ماچس جلاتی ہیں بچے کو ناشتہ بنانے۔ اس وقت وہ ویسے بھی نیند میں ہوتی ہیں، انہیں اتنا ذہن میں ہوتا بھی نہیں کہ کیا اسمیل آ رہی ہے، ایک دم بلاسٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ بلاسٹ ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ بعد میں جا کے کوئی اس بات کا سروے کر کے اندازہ نہیں لگا سکتا کہ نوب کھلی رہ گئی تھی چولہے کی یا وہ پائپ کے اندر کوئی پرابلم تھا۔ میں نے بتلایا نا، تھوڑی سی غفلت، لاپرواہی اور اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے سارے حادثات ہوتے ہیں۔ ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں لوگ کہ چولہا پہلے کھول دیتے ہیں، اس کے بعد ماچس جلانا شروع کرتے ہیں۔ یہ کیسز بھی ہمارے پاس اکثر آئے، چولہا کھول دیا، چولہا جل رہا ہے، اب گیس نکل رہی ہے، چولہا تو ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، اگنٹ نہیں ہوا، وہ مشعلہ نہیں بنا اس میں، اور گیس نکلنا شروع ہوئی، اور گیس آپ کے قریب آ رہی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ جب آپ لگاتے ہیں تو گیس تقریباً اس تک پہنچ چکی ہوتی ہے جو شخص اس چولہے کے قریب کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو ایک دم سے دھماکہ ہوتا ہے، اس دھماکے کی وجہ سے کپڑوں میں بھی آگ لگ سکتی ہے، چہرہ بھی جھلس سکتا ہے اگر قریب چہرہ لے کر چلے جائیں۔ چھوٹا سا حادثہ بعض مرتبہ پوری فیملی کا سکون برباد کرتا ہے۔ ایک تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا فرسٹ ایڈ کیا دینی ہے، بجھانا کس طرح ہے، وہ آگے ایک دم ان کے قریب آ جاتے ہیں، اپنے ہاتھ لگا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ملوث کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ شوہر بھی مر گئے اس میں، بیوی کی بھی زندگی ختم ہوئی، چھوٹا بچہ تھا وہ آ کے ان کو لپٹ گیا گھبراہٹ میں، وہ بچہ بھی گیا۔ تو اس طرح ایک فیملی کے 3-3 4-4 افراد جو ہے اس میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو فرسٹ ایڈ کا جہاں تک تعلق ہے، ایک آگ لگنے کا اور میں آپ کو بتلاؤں کہ کیا طریقہ کار ہے کہ پانی کا جو ٹینک ہوتا ہے یہ اگر 4-6 دن بند ہے تو اس میں گیس ایکومولیٹ ہو جاتی ہے، جو زمین سے نکل رہی ہوتی ہے وہ گیس ٹینک میں بھر جاتی ہے۔ وہ گیس جو ہوتی ہے وہ ہائیلی انفلیمیبل ہوتی ہے، مطلب فوراً شعلہ پکڑتی ہے۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اکثر کچھ دن گھر سے باہر ہیں، واپس آئے، رات کو آنے کے بعد گھر میں ٹینک کا پانی دیکھتے ہیں کہ موٹر چلانے سے پہلے، اور ٹینک کا پانی دیکھنے کے لیے وہ ماچس یوز کرتے ہیں عموماً۔ وہ جیسے ہی ماچس جلا کے ٹینک کے قریب لے کے جاتے ہیں ڈھکنا ہٹانے کے بعد، وہ وہاں ایک زبردست قسم کا دھماکہ ہوتا ہے، وہ لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا کس وجہ سے۔ ہمارے ہاں آ کر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آیا دھماکہ کس چیز سے ہوا ہے۔ تو کس طرح پانی کا لیول دیکھیں، ایک ٹارچ رکھیے،
टॉर्च से पानी का लेवल देखिए, कभी माचिस उसके करीब न जलाएं। आजकल जनरेटर बहुत आम है, लोग ये करते हैं जनरेटर में फ्यूल चलते जनरेटर में भर रहे होते हैं, ये सबसे खतरनाक काम है। क्योंकि पेट्रोल, अच्छा बाज मरतबा ये होता है कि जनरेटर में, चलते जनरेटर में पेट्रोल डालते, ये तो गलती है, इसमें भी आग लग सकती है, इसलिए कि पेट्रोल चलते जनरेटर पे कहीं ना कहीं से चिंगारियां निकल रही होती हैं। एक और तरीका है जनरेटर में जो लोग अक्सर, जिसकी वजह से झुलस कर आते हैं, कि अंधेरा होता है, हाथ में मोमबत्ती पकड़े हुए होते हैं, एक हाथ में मोमबत्ती है, एक हाथ में वो कंटेनर है जिसके अंदर पेट्रोल है, वो पेट्रोल डाल रहे होते हैं और मोमबत्ती इतना करीब होती है कि जब वो डालने लगते हैं तो वहां से गैस निकलती है पेट्रोल की और उस मोमबत्ती से वो आग कैच करती है, बस वहीं से आग लगी है। एक और सूरत है जिसमें आग लगती है, फैक्ट्रीज में या किसी ऑफिस में आग लग गई, अमूमन ऑफिस एयर कंडीशन होते हैं, तो वहां से धुएं का, आग इतना काम खराब नहीं करती जितना वो धुआं कर रहा होता है, क्योंकि धुएं के अंदर इतने मुजिर केमिकल होते हैं कि वो फेफड़ों में जाते हैं, और वो अगर स्पेशली पेंट फैक्ट्री हो, कपड़ा फैक्ट्री हो, या लकड़ी जल रही हो, या कागज जल रहा हो, या फोम जल रहा हो, अक्सर गाड़ी के अंदर जब होता है तो फोम जल रहा होता है, तो गाड़ी की आग इतना नहीं करती जितना वो फोम जलता हुआ, क्योंकि ये बड़ी बसेस जो होती हैं, जो इंटरसिटी चल रही होती हैं, ये पूरी एयर कंडीशन होती है, ये बंद होती हैं और इनके दरवाजे भी ऑटोमेटिक लॉक होते हैं। अगर ये दरवाजा लॉक है और अंदर आग लग गई है तो ये फोम जो जलता है, इसके जो प्रोडक्ट होते हैं सांस में जब जाते हैं तो ये करते हैं इनहेलेशन इंजरी, ये सांस की नालियों को, फेफड़ों को बिल्कुल इस तरह कर देते हैं, जाके केमिकल पॉइजनिंग होती है समझे एक तरह से। ये छोटे छोटे कतरों की शक्ल में जाते हैं, उन जगहों पे जमा हो जाते हैं और वहां पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट एक हफ्ते के अंदर जो है जाम बहक हो जाते हैं, क्योंकि उनके फेफड़े नाकारा हो जाते हैं इसकी वजह से कि कहीं ऑफिस में आग लग गई है, किसी फैक्ट्री में आग लग गई है। तो उसका तरीकेकार ये होता है कि कोशिश करें करीब कोई खिड़की ढूंढें और अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाल लें, उस खिड़की से बाहर निकालने और लंबी लंबी सांसें लें, इसलिए कि बाहर फ्रेश एयर है। अगर आप खिड़की तोड़ देंगे और उसके करीब भी खड़े रहेंगे धुआं तो आपको आएगा, मुंह अपना बाहर निकालें, लंबी लंबी सांसें लें। एक दूसरा ये कि अगर फर्ज करना ऐसा भी नहीं है तो एक काम ये हो सकता है कि कपड़े को गीला करके अपने मुंह और नाक के ऊपर रख लें, वहां से सांस लें, क्योंकि गैस जब आती है तो गीले कपड़े के अंदर ये डिसॉल्व हो जाती है, तो ये सांस के जरिए अंदर तक नहीं जा सकती है, बहुत कम चांस रहता है। एक और हो सकता है कि धुआं अगर कहीं भर जाए तो एक बात याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि धुआं आखिर के 2 फीट पे बहुत कम देर बाद आता है फर्श पे। पहले धुआं ऊपर के उठेगा, हल्का होता है, वो छत के साथ टकराता है, वहां से भरना शुरू होता है। तो जब भी धुआं होगा नीचे के 2-2.5 फीट बिल्कुल खाली होते हैं, अगर आप रेंग के गुजर जाएं नीचे से, यकीन माने आप बिल्कुल सेफली जाएं, दरवाजे तक पहुंचे, हाथ बढ़ाएं, दरवाजा खोलें, बाहर निकल जाएं। कभी भी किसी शॉपिंग सेंटर में या किसी दुकानों पे जाके देखें कि एक सॉकेट के अंदर कई प्लग लगे हुए होते हैं, कई तार लगे हुए होते हैं, कई कनेक्शन दिए हुए होते हैं और उसके ऊपर एक पर्दा भी डला हुआ होता है। अब आप मुझे बताइए, पर्दा हिल रहा है, वो कनेक्शन हिल रहे हैं, वहां चिंगारियां निकलती रहती हैं, वो कभी भी वहां से आग पकड़ जाती है, एक वजह। दूसरी वजह ये होती है कि आप किसी फ्लैट में या किसी शॉपिंग मॉल में जाके देखें, तारें किस बुरी तरह लटक रही होती हैं, उसका कोई निजाम नहीं होता है कि उसको सही तरह से उसको एक जगह पे इकट्ठा करके और उसको सलीके से लगाया जाए। तो वो होता यही है, वही तार आपस में कहीं टकरा जाते हैं, कोई तार छिल जाता है इस तरह से टकराने से, वो आपस में टकराते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, आग भड़क जाती है सारे के अंदर। हमारे यहाँ कोई फायर एग्जिट नहीं होता है, फायर एक्सटिंग्विशर अगर लगे हैं, पहले तो लगे ही नहीं होते, बहुत सी जगहों पे आप जाके देखिए नहीं लगे होंगे, और अगर लगे हैं तो एक्सपायर डेटेड होते हैं। तो हमारे यहाँ वजह यही है, मैंने आपको जैसे बतलाया, पहले अवेयरनेस की कमी, लापरवाही। मैं एक बार गया सक्खर में लेक्चर देने के लिए, तो वहां मैंने उनसे पूछा, होटल में बहुत डॉक्टर ठहरे हुए थे, काफी डॉक्टर थे, तो मैंने उनसे पूछा बैरे को बुला के कि यहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है? तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम। वो बैरे से मैंने पूछा कब से काम कर रहा? कह रहा 14 साल से काम कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, जब उनके अमले ही को नहीं मालूम है यहां से निकलने का दूसरा रास्ता क्या है, तो उस होटल में खुदा न करे अगर आग लग जाए तो लोग निकलेंगे कैसे? आग लग जाए तो उसमें सबसे पहले ये करना चाहिए, मरीज को, जलते हुए मरीज को वहीं रुक जाना चाहिए। मरीज भागते हैं बाहर की तरफ, सबसे गलत काम ये होता है, बाहर की तरफ जब भागते हैं तो और ऑक्सीजन मिलती है, आग और भड़क जाती है बजाय बंद होने के। खड़े हो जाए एक जगह, गिर जाए। अच्छा, नीचे गिरने से क्या होता है, जिस प्रेशर से गिरेंगे उससे ही आधी आग बुझ जाती है। फिर रो लो अगर अकेला बंदा है। अगर कुछ लोग मौजूद हैं तो वो ये कर सकते हैं कि उसको कहे रुक जाओ, गिर जाओ, वो रुक गया, गिर गया, उसके बाद उसको किसी कारपेट से या किसी मोटी दरी से ढांक दे। ढांकने से ये होगा कि ऑक्सीजन कट हो जाएगी। असल है आपको ऑक्सीजन कट करना। पानी से भी आग बुझाई जा सकती है। आपने कभी देखा होगा, गौर कीजिएगा कि आप जाते हैं पेट्रोल पंप्स वगैरह पे, वहां रेत होती है,
बाल्टियों में रखी हुई, वो रेत इसी मकसद से होती है। शायद लोगों ने कभी गौर नहीं किया होगा रेत क्यों रखी हुई है। पेट्रोल की आग बहुत मुश्किल से बुझती है, वो रेत से बड़ी जल्दी बुझ जाती है, क्योंकि उसमें आप पानी में डालें तो काम नहीं कर रही होती है। आग पानी से भी बुझाई जा सकती है, लेकिन इतना पानी अमूमन आजकल घरों में होता ही नहीं है, बाल्टियों का सिस्टम खत्म हो चुका हुआ है। तो रेत जो होती है वो हटती नहीं है वहां से, पानी तो आप डालने का हट जाएगा, रेत आपने गिरा दी वो चिपकी रहेगी वहीं पे। तो पेट्रोल पंप्स पे इसीलिए आप देखें बाल्टियों में रेत रखी हुई होती है, वो रेत इसी मकसद से होती है कि अगर रेत हो तो उससे ऐसी आग भी बुझाई जा सकती है जो इस किसी आग भड़काने वाले केमिकल की हो, वो भी बुझ जाती है उससे। देखिए हमारे यहाँ दो बहुत बड़े मिसकॉन्सेप्शंस हैं जिसको आप मिथ्स कह रहे हैं कि पहला पानी डालने से छाले बन जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए पानी लगाने से छाला नहीं पड़ता, छाले बनने की तो वजूहात ही कुछ और है। पानी लगाने से छाला बनने का अमल कम हो जाता है, बल्कि जो बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है कि पानी, देखें आप जो कॉन्सेप्ट है उसके उल्टा है, जो फायदा है उससे तो बल्कि तो पानी डालें, बिल्कुल ना घबराएं पानी डालने से। पानी डालने से बहुत फायदा होता है, आग बुझने के भी 10 से 15 मिनट के बाद पानी डाला जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि टूथपेस्ट लगाना एक बहुत हमारे यहाँ मशहूर है कि जल जाए टूथपेस्ट लगा, तो टूथपेस्ट में होता है मेंथॉल, बेशतर टूथपेस्ट में होता है मेंथॉल, एक सूथिंग इफेक्ट देता है, सुकून पहुंचाता है। तो उसकी वजह से लोग उससे बहुत पॉपुलर है कि जैसी जलन हो रही है वो मेंथॉल लगाने से आराम आ जाएगा। उससे वक्ती तौर पर तो हो सकता है फायदा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं। और ये जितनी चीजें हमारे यहाँ है, अंडा सफेदी लगा देना, अंडे की हल्दी लगा देना, लाल दवाई लगाना, नीली दवा लगाना, इनकी कोई हकीकत नहीं है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी लेकर आए जिनको भूरी जला के लगाया हुआ था, जूट जला के लगाया हुआ था, कपड़ा जला के लगाया, इनकी कोई हकीकत नहीं है। इनसे जख्म और खराब हो जाते हैं। ऐसा कोई अमल ना करें। जलने के बाद पानी डालें, पानी डालने के बाद मरीज को किसी साफ चादर में लपेटें, और जो अमला है जले हुए इलाज करने वाला जो अस्पताल है वहां तक अगर आपकी रसाई है तो फौरी तौर पे पहुंचा दें। ये गफलत से ही होते हैं और लैक ऑफ अवेयरनेस, जो आगाही नहीं होती लोगों को। तो उसमें ये होता है कि अभी हमारे पास एक बच्चा लेकर आए, शादी थी घर में, उन्होंने पतीला बहुत बड़ा सा दूध का गर्म करके रखा, बच्चे भागते आए, बच्चा अंदर गिर गया। 75% जला हुआ बच्चा नहीं, वो जहां भाग हो गया। इससे पहले भी एक इसी तरह हुआ, बारात के अंदर आए, वो सालन रखा हुआ था, बच्चा सालन में गिर गया जाके। बच्चों को किचन से दूर रखना चाहिए। एक और ये होता है कि टेबल क्लॉथ जो है टेबल पे लगे हुए होते हैं, चाय कॉर्नर पे रख देते हैं, बच्चा आके टेबल क्लॉथ खींचता है, वो चाय सीधी बच्चे के ऊपर गिरती है। तो ये अक्सर बच्चों को गोद में लेके चाय पी रहे होते हैं, बच्चे उसी में हाथ मार देते हैं, पता चला वो चाय की प्याली बच्चे के ऊपर। तो ये सारी चीजें वो हैं जो थोड़ा सा सिगरेट जला के पी रहे होते हैं रात में सोते वक्त, बस नींद लग गई, वो सिगरेट जाके रजाई में लगा या कंबल में लगा, वहां आग लगना शुरू हो गई। ये सारे वाकयात हम फेस कर चुके हैं। तो ये तमाम ये सिलेंडर किस तरह फटते हैं कि हमारे यहाँ कोई अवेयरनेस नहीं है। एक छोटा सा बच्चा आया, उसने सिलेंडर खोल रहा है, वो वहीं हथौड़ियां चला रहा है। आप मुझे बताइए, वो हथौड़ी से खोलने की कोशिश कर रहा है सिलेंडर को, वो हथौड़ी से चिंगारियां निकल रही हैं। जैसे ही सिलेंडर खुला उसने आग पकड़ी, ये हो चुका है। और उसके बाद सारे सिलेंडर दुकान के जलना शुरू हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि उसमें 7-8 लोग मरे थे। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी गफलत है। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको अगर हम देख लें, इन पे अगर तवज्जो कर लें और इनकी अगर आगाही मिल जाए, जैसे आप ये प्रोग्राम के तहत देना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, तो लोगों को यकीनन जो जलने के वाकयात हैं यकीनन कम होंगे और लोगों को इसके बारे में आगाही भी मिलेगी।